حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی۔ حابیل اپنی صحیح شادی کی عمر میں 1 سال اولاد تھی ان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا جائے جو ان کے دین اسلام کو پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نام حضرت شیث رکھا گیا۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ۔ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ شیث کے معنی ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ۔ ان کا نام شیث اسی لیے رکھا گیا کیونکہ حابیل کے قتل کے بعد ان سے نوازا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام بعد میں نبی بنے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سب سے خوبصورت اور حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو نصیحت کی کہ ایک اچھا انسان بنے اور سچے مذہب کی پیروی کے لیے انہیں سب کچھ سکھایا۔ آپ نے ان کو اللہ کی عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات سمجھائے۔ آپ نے ان سے کہا کہ جس سے شادی کرے اس معاملے میں ہوشیار رہنا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ ایک نیک بیوی تلاش کرے تاکہ ان کی اولاد صالح ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں اپنے پیارے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اس دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور باقی پیروکاروں کو کہا کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہنے کی تلقین کی کیونکہ وہ کافر ہو چکے تھے اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دور وادیوں میں چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اہل قابیل کے مرد بالکل بھی خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں بہت پرکشش تھیں، جبکہ لوگوں میں حضرت شیث علیہ السلام کے لوگ بہت خوبصورت تھے لیکن ان کی عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے نشانے پر قابیل کے لوگوں کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں شامل ہوا۔ وہ ان کو گناہوں میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام کیا۔ پھر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک بانسری جیسی چیز کو پھونکنا شروع کیا جس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی اور سب لوگ حیران ہو کر باہر نکل آتے۔ ایسی آواز انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ابلیس کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تو لوگ اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے۔ قابیل کے لوگ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں آ گئے تھے، زنا اور موسیقی میں مشغول۔ وہ رات دیر تک پارٹیاں کرتے، جاگتے، موسیقی پر رقص کرتے۔ یہ موسیقی کے آلات اور موسیقی کا آغاز تھا۔ اس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا، اپنی قوم کو اسلام میں حقوق اور برائیوں کے بارے میں یاد دلایا۔ تاہم ان میں سے بہت سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ انہیں اپنے کزنز کے ساتھ گھلنے ملنے اور پارٹیوں میں شامل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ ان میں سے چند لوگ چھپ چھپ کر ان عورتوں کی پارٹیوں پر نظر رکھتے اور ابلیس کے جال میں پھنس گئے۔ قابیل کی عورتیں خوبصورت تھیں، ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور انہیں اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انسانی تاریخ میں پہلا موقع ایسا تھا کہ موسیقی اور زنا لوگوں نے اجتماعی طور پہ ایسا گناہ کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چند پیروکار خوبصورت نوجوان عورتوں کے ساتھ موسیقی اور محفلوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور حقیقی رستہ بھول گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بہت سی چیزیں ہیں جو مس کر گئے ہیں۔ اس طرح وہ حقیقی رستہ بھول گئے، چنانچہ وہ بڑے بڑے گروہوں میں
گناہ میں شامل ہونے لگے اور اسی وجہ سے انسان گمراہ ہوئے اور بڑے گناہ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تدبیریں جاری رکھیں اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھایا اور گناہگاروں کے وقت میں اضافہ کرتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ جاہل تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔